نہیں ہے، ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، صدقات و خیرات کی ہیں، یا عام ایام میں بھی ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنی نیکی کے اوپر اتنا زیادہ ہائپر ہو جائیں، تکبر کے اندر آ جائیں کہ ہم سمجھیں کہ میرے جتنا نیکی کوئی نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص حج کر کے آتا ہے، عمرہ کر کے آتا ہے، تو وہ اس سے پھر پورا محلہ تنگ آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرے جتنا نیک ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہیں، ایمان درمیان میں ہے، ایک سرے کے اوپر خوف ہے اور ایک سرے کے اوپر اللہ سے امید ہے، ایک اللہ کا خوف اور ایک اللہ کی امید، اللہ سے امید، اور درمیان میں ایمان ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر منادی یہ آواز دے کہ ساری کی ساری کائنات کے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، وہ جو ایک شخص بچے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا، تو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا خوف اور ڈر اتنا زیادہ ہے، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون سا ہوتا؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا زیادہ خوف دیکھیں، کہتے ہیں مجھے ڈر اللہ کا خوف اتنا زیادہ کہ کہیں وہ میں نہ ہوں، وہ عمر نہ کہیں پکڑا جائے کہ وہ آخری جو ایک شخص بچ جائے جہنم میں جانے والا، کہیں وہ عمر نہ ہو۔ اور اگر آگے کہتے ہیں اللہ سے امید اتنی زیادہ ہے کہ اگر ساری کائنات کے لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں، سب جہنم کے اندر جائیں اور منادی کہے کہ صرف ایک شخص ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی امید، اللہ کی رحمت سے امید اتنی زیادہ ہے کہ وہ میں ہی شخص ہوں گا جو جنت کے اندر جاؤں گا۔ یہ خوف اور یہ اللہ سے امید آپ نے پیدا کرنی ہے اپنے اعمال کے اندر۔ ہمارے اندر خوف بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا اور امید بھی نہیں ہوتی۔ امید کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایگزیکٹلی میری نیکی قبول ہو گئی ہے، اور ہم اسی کو ریالٹی سمجھتے ہیں، اور یہ ہمیں خوف نہیں ہوتا کہ کہیں ایسا نہ عمل ہو گیا اس کے اندر کہ میری اس عمل کی وجہ سے پوری نیکی ضائع نہ ہو گئی ہو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تھا تو رو رہے تھے۔ یہ صحابی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو عظیم ترین صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا وقت سپینڈ کرنے والے، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کام اتنا کمال کا کہ حدیث کو نوٹ کرتے ہیں، حدیث نوٹ کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نوٹ کرتے ہیں۔ آخری وقت تھا تو رو رہے تھے۔ گاڑی والوں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ تو وہ شخص ہیں جو صحابی رسول ہیں، آپ تو وہ شخص ہیں جو حدیث لکھا کرتے تھے، آپ تو وہ شخص ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا وقت سپینڈ کرتے تھے، تو آپ کیوں اتنے رو رہے ہیں؟ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو خوف تھا اللہ تعالیٰ کا، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا ڈر اور خوف اتنا زیادہ ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، زاد راہ بہت کم ہے۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ قبر کے اوپر بیٹھ کے رویا کرتے تھے، داڑھی مبارک تڑ ہو جاتی تھی، اور کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ صحابی ہیں جن کو 12 دفعہ جنت کی خوشخبری ملی ہے، عثمان آج کے بعد تم نیکی نہیں بھی نہ کرو کہ اللہ نے جنت تیرے پر واجب کر دی ہوئی ہے۔ تو روتے تھے قبر کے اوپر بیٹھ کے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں، آپ کو تو جنت کی خوشخبری ملی ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خوشخبریاں دی ہیں وہاں یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلی منزل قبر ہے، اس کو میں نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ خوف ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو نیک لوگ ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے۔ خوف کیسا ہوتا ہے کہ کہیں میں نے جو نیکی کی ہے اس کے اندر ریاکاری تو نہیں آ گئی کہ ریاکاری کی وجہ سے ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک، کہیں ایسا تو نہیں ہوا میرے روزے کے اندر، میری عبادت کے اندر، میرے صدقے کے اندر، میری نماز کے اندر ریاکاری آ گئی ہے، اس ریاکاری کی وجہ سے میرا عمل ضائع ہو گیا ہے۔ دوسرا ان کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری نیکی جو میں نے کی ہے، نیکی تو بہت افضل ترین ہے لیکن اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوئی، یہ بھی ان کو ڈر ہوتا ہے۔ تیسرا ان کو ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے جو نیکی کی ہے اس کے اندر ایسا کوئی عمل تو نہیں ہو گیا کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کی مجھ سے توفیق ہی چھین لے۔ اور چوتھا ڈر ان کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے جو نیکی کی ہے وہ بہت کمال کی نیکی ہے اور
میں نے نیکی جو کی ہے اس نیکی کا خاتمہ حسن کے اوپر ہوا ہے، لیکن کہیں میرا خاتمہ برائی کے اوپر نہ ہو جائے۔ ان کو یہ خوف ہوتا ہے اپنی نیکیوں کا۔ آج ہم دیکھیں نیکیاں کرتے ہیں، اتنا زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے ہماری نیکی کا، ریاکاری ہوتی ہے، دکھلاوا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم نے بچنا ہے۔ کوئی بھی ہم نے نیکی کرنی ہے، اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر مخلوق کے سامنے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر لوگوں کو بار بار بتانے کی میں بڑا سخی اور میں بڑا خرچ کر رہا ہوں، میں بڑا نمازی پرہیزی تہجد گزار، یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کتنے ہم اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کتنا خلوص ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید نیکی کرنے کے بعد یہ آپ نے دونوں ذہن میں رکھنی ہے۔